अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम सहाफ़ी में मतीउल्लाह चांद और आज मेरे साथ दो सीनियर कोर्ट रिपोर्टर साकिब बशीर इस्लामाबाद हाई कोर्ट पे गहरी नज़र रखते हैं और हसनात मलिक जो सुप्रीम कोर्ट को कवर करते हैं। सबसे पहले तो साकिब बशीर, बड़ी ख़बर है, आज 7 जजों पर मुश्तमिल सुप्रीम कोर्ट के बेंच ने चीफ जस्टिस की सरबराही में सो मोटो कार्रवाई शुरू कर दी है इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजों के ख़त के ऊपर। अमूमी तौर पर आपको क्या तासुर मिला कि आज की कार्रवाई की सबसे अहम बात क्या थी? उमूमी तासर तो मेरी नज़र में तो ये है कि कम से कम जो हाई कोर्ट के 6 जजेज़ हैं उन्होंने सुख का सांस लिया होगा, क्योंकि पिछले 5-6 रोज़ से एक वैसी परसेप्शन राय आमा थी, उनके खिलाफ बात हो रही थी कि जैसे उन्होंने कोई जुर्म कर दिया है। तो आज अगरचे अभी तक सुप्रीम कोर्ट का तहरीरी ऑर्डर आना है कि सुप्रीम कोर्ट उसमें करती क्या है, क्योंकि 26 दिन 29 अप्रैल को आइंदा जो समाअत होनी है, लेकिन कुछ ऑब्जर्वेशंस जो है वो आई बेंच की जानिब से, कुछ जजेस की जानिब से, जो इसकी जो संगीनी थी इस मामले की, जजेस ने जो एलिगेशंस लगाए हैं, जो तफसीलात दी हैं, उसको उन्होंने समझा और कम से कम तो ये फुल कोर्ट का जो ऐलान किया है, फुल कोर्ट का ऐलान, बिल्कुल ये फुल कोर्ट वाला जो मामला है वो भी उसमें एक पॉजिटिव मेरे ख्याल में पेशरफ्त है कि फुल कोर्ट की तरफ ये मामला जा रहा है। उन्होंने कहा कि आइंदा हम जो है वो फुल कोर्ट बैठेंगे। तो ये ओवरऑल कम से कम उनके एंड पे मैं ये समझता हूँ कि एक पॉजिटिव साइड है। अगरचे अभी भी बहुत सारे सवालात मौजूद हैं, जिस तरह जो बेंच के सरबराह थे चीफ जस्टिस काजी फाइज साहब, वो तकरीबन पौने घंटे तक जो है वो उनकी जो मुकालमा रहा अटॉर्नी जनरल से, एक लाए मतलब उन्होंने वो नुक्ते पे जो प्रेस रिलीज थी, फिर जजेस का जो ख़त था, उसके मुख्तलिफ नुकात, मुख्तलिफ चीज़ें, कुछ वजाहतें होती रहीं। तो उसमें एक ऐसा तासुर मिल रहा था कि शायद जो है वो सुप्रीम कोर्ट दोबारा उसी पे वो चाह रही है, क्योंकि जो इंक्वायरी कमीशन है, वो जो एक्ट के तहत कमीशन बना है, उसके पास इख्तियारात ज़्यादा होते हैं। सुप्रीम कोर्ट तो इस किस्म की कमीशन जो है तश्कील ही नहीं दे सकती, और माजी में ये चीज़ें होती रहीं। शायद उससे तासुर ऐसे मिल रहा था, लेकिन बाद में जो बेंच के दीगर जो जजेस हैं उनकी जानिब से जो रिमार्क्स या ऑब्जर्वेशन आई, उसने मेरे ख्याल में रुख जो है वो बदला है। और गवर्नमेंट की जानिब से भी जो गवर्नमेंट ने अभी रिसेंटली भी जो सुप्रीम कोर्ट के जो ऑर्डर्स थे, रिसेंटली जो ऑर्डर्स हुए कुछ बेल मैटर्स में, उनको जो फ्रस्ट्रेट किया गया, उस हवाले से भी क्वेश्चन उठाया कि आप एक तरफ जो कह रहे हैं कि हम हर चीज़ मानने के लिए तैयार हैं, मगर उस तरफ तो हम आएंगे डेफिनेटली, क्योंकि वफाकी हुकूमत के जो अटॉर्नी जनरल ने स्टेटमेंट दी थी और उसमें वो अदलिया की आज़ादी की बात कर रहे थे, तो ये उसी तराजुर में फिर बेंच ने कहा कि आप लोग बातें तो करते हैं, लेकिन अमली तौर पे आप सुप्रीम कोर्ट के अहकामात के साथ जो है कुछ ठीक रवैया हुकूमत का नहीं है। हसनात मलिक साहब, 2 मरहलों पर चीफ जस्टिस ने वजाहतें दी हैं। एक तो जो इंक्वायरी कमीशन के सरबराह की तैनाती थी वो वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात की थी। इस हवाले से जो वज़ीर-ए-आज़म से मुलाकात के बाद जो इंक्वायरी कमीशन की तश्कील थी, तो उस पे जो चीफ जस्टिस ने वजाहत दी है कि हमने ये पूरा अमल अपनाया था। इस वजाहत के ऊपर आप मुतमईन हैं कि आप समझते हैं कि ये दुरुस्त अमल था, फुल कोर्ट की मीटिंग, शहबाज शरीफ साहब से मुलाकात और फिर इंक्वायरी कमीशन की तश्कील? देखें, अगर ये सारी चीज़ें ठीक थी और वो कहते हैं कि बड़ा क्विक इंस्टीट्यूशनल रिस्पांस आया, तो फिर सो मोटो ये प्रोसीडिंग नहीं करनी चाहिए थी। आप इंक्वायरी कमीशन किसी और जज को अपॉइंट कर देते और मामला चलता। बज़ाहिर ये लगा कि चीफ जस्टिस काजी फाइसा की सोच और उनका इस मामले को देखना वो डिफरेंट था, और जो दूसरे जजेस थे वो और तरीके से इस मामले को हैंडल करना चाह रहे हैं, करना चाह रहे हैं। देखें, अगर आप तो जो दूसरे जजेस हैं, जैसे अतर मिनल्ला, जैसे जमाल मंदोखेल और जैसे मंजूर अली शाह, वो फ्यूचर की हवाले से बात कर रहे हैं कि जी चीज़ों को, ताकि फ्यूचर में इस किस्म की कोई सूरत हाल ना हो और कोड ऑफ कंडक्ट बनाया जाए। ये वो जो हुकूमत है वो इंक्वायरी कमीशन की तरफ जाना चाह रही है कि इंक्वायरी कमीशन, और उनका ये है कि ताकि जब इंक्वायरी कमीशन होगी तो जजेस के बयान भी रिकॉर्ड होंगे और ये मामला सुप्रीम कोर्ट बाहर भी उसी पेज पे। चीफ जस्टिस काजी फाइसा जो हैं वो क्योंकि जस्टिफाई वो इंक्वायरी कमीशन को कर रहे थे, तो मेरा ख्याल है कि उनकी भी प्रायोरिटी पहले जो थी वो यही थी कि इंक्वायरी कमीशन की। लेकिन अब तो इंक्वायरी कमीशन का बाब ख़त्म हो गया। देखिए, सुप्रीम कोर्ट के अपने जजेस जो हैं वो इस मामले, जो मेजॉरिटी है वो नहीं अब इस मामले पे कि इंक्वायरी कमीशन बने, तो लेकिन वो मेजॉरिटी का तो पता चलेगा ना जब फुल कोर्ट बैठेगी। तो हाँ जी, फुल कोर्ट बनेगी तो मजीद होगा। लेकिन यह है कि चीफ जस्टिस काजी फाइसा जो है वो उन्होंने आज बड़ा जो है ऐसा लगा कि वो जो आज की पूरी सो मोटो थी उसका मकसद उनकी नज़र में तो यही लगा कि, या उन जो हमने देखा कि उनका जो कंडक्ट रहा वो ये था कि जो कुछ उन्होंने किया वो उसको एक्सप्लेन करें और वो उसकी वजाहत करें, और ऐसा लग रहा था कि वेल कैलकुलेटेड चीज़ें चल रही थी। अटॉर्नी जनरल को बड़ी प्रॉपर ऑडियंस दी गई, और अटॉर्नी जनरल के जो आर्गूमेंट से ज़्यादा वो ऐसा लग रहा था किसी कन्वेंशन सेंटर में खिताब कर रहे हैं,
اور چیف جسٹس صاحب بھی اس سے بڑے معزوز ہو رہے ہیں. تو ایسی لائن اور لینتھ تھی بار چیف جسٹس قاضی فیصل اٹارنی جنرل کی. لیکن میرا خیال ہے کہ اس میں تھوڑا سا اطہر من اللہ صاحب کے نماز, جمال مندوخیل صاحب, سید منصور علی شاہ کے نماز, تو وہ نماز ایسے تھے کہ جو بالکل ڈفرنٹ تھے. ہم ان ریمارکس کی طرف بھی آئیں گے, مگر جو چیف جسٹس قاضی فیصل نے اسلام آباد ہائی کورٹ کے ان 6 ججوں سے مئی 2023 میں ملاقات کا حوالہ دیا, اس سے آپ مطمئن ہیں؟ دیکھیں وہ ملاقات تو بالکل وہ ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ بھئی اس وقت سینئر پونی کو, یعنی بنیال صاحب کے پاس یہ جج گئے, بنیال صاحب نے اعجاز الحسن کو ساتھ بٹھایا, جسٹس قاضی فیصل کو ساتھ بٹھاتے تو پھر یہ تو کوئی میٹنگ, وہ بالکل بات ٹھیک کر رہے تھے کہ جی کوئی شیڈول نہیں تھی. جاتے ہوئے ان کی ملاقات اصل بنیال صاحب سے تھی, تو ساتھ ہی بھئی قاضی صاحب کو سے بھی مل لی چیف جسٹس جو ابھی موجود ہیں, تو وہ کہہ رہے تھے کہ وہ بات ہوئی. لیکن بالکل ان کا اس وقت سینئر پونی کا یہ تھا کہ اس وقت کیا اختیار تھا, لیکن وہ عموماً نہیں, لیکن جیسے فائز صاحب اس وقت سینئر پونی تو نہیں تھے, سردار طارق مسعود تھے ان سے پہلے سینئر جج سے. سینئر پونی قاضی فیصل صاحب ہی تھے, بنیال صاحب کے سینئر پیونی تھے, اور ان سے ملاقات یا ان کو ساتھ نہیں بٹھا رہے تھے نا وہ, اور وہ کہتے ہیں وہ ان کے پاس اختیار کوئی نہیں تھا. تو یہ بات تو درست ہے, لحاظ سے اختیار کوئی نہیں تھا, لیکن جب ان کے علم میں یہ بات آ گئی تھی تو جس سے وہ دوسرے معاملات پہ خط لکھ دیتے تھے, تو اس معاملے کو خط کی صورت میں نہیں مطلب کر سکتے تھے. یہ تو ہے کہ بڑا واضح کہ موجودہ ہماری جو اسٹیبلشمنٹ ہے اس کے حوالے سے جسٹس قاضی فیصل بہت ہی محتاط رہے ہیں, اور وہ ماضی کی غلطیوں کی طرف ان کا زیادہ فوکس رہا ہے. تو وہ سمجھتے ہوں گے کہ جو اس وقت کرائسس ہیں یا جو حالات ہیں یا ہماری جو اس وقت جو سیٹ اپ ہے وہ بالکل قانون. مگر جب وہ تو کہتے ہیں نا کہ میرے پاس اختیار کوئی نہیں تھا سینئر پیونی جج, مگر جب وہ چیف جسٹس بن گئے تو اس کے بعد کیا جواز تھا خاموش رہنے کا؟ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ مجھے کسی ایک جج نے نہیں شکایت کی, کوئی لیٹر نہیں لکھا کہ یہ, لیکن میں ان کے علم میں تو آگے تھے واقعات. نہیں, علم میں آپ ہی گئے تھے, کوئی ایسا نہیں تھا کہ کوئی چھوٹے موٹے واقعات تھے اور ان کی کوئی تفصیلات نہیں دی تھی مئی میں, اور سپٹمبر میں کوئی نئی سچویشن ڈیولپ ہو گئی تھی. مئی 10 کا ہی آپ خط وہ اٹھائیں ان کا, تو اس میں ہی پوری ڈیٹیلز ہیں, مطلب 3 ججز کے ساتھ جو بڑے واقعات ہوئے ہیں وہ ہوئے ہیں. اور اس وقت بھی سچویشن ایسی بنی ہوئی تھی کہ ہائی کورٹ اپنے طور پر, ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کوئی ایکشن نہیں لے رہے تھے, اور اسی وقت وہ جو جسٹس محسن اختر کیانی ہیں ان کی فیملی ممبر جو اغوا ہوئے تھے ان کا معاملہ ہو چکا تھا, تو وہ بڑی سنگینی تھی اس وقت. تو وہ اور جسٹس قاضی فیصل کے نالج میں لائے, ان کے نالج میں لائے, یہ پورے واقعات ان کے نالج میں لائے, اور ان کے پتہ تھا ان کو کہ یہ معاملہ ہوا ہے. اب وہ سپٹمبر میں وہ آ گئے, اس حوالے سے چیف جسٹس بننے کے بعد کے حوالے سے انہوں نے کوئی وضاحت نہیں دی کہ پھر انہوں نے نوٹس ایکشن کیوں نہیں لیا. بالکل, یا وہ چاہ رہے تھے کہ نئے سرے سے دوبارہ کوئی انہیں مسئلہ کرتا. یہ ایک پاسبلٹی ہے کہ وہ چاہ رہے ہوں کہ دوبارہ سے کوئی آتا, کوئی ایسی سچویشن بنتی. پھر جسٹس قاضی فیصل جو ہے انہوں نے یہ بھی بات کی کہ جو میں جب سے آیا ہوں تب سے کچھ بھی نہیں ہوا. میرا خیال ہے کہ اگر کسی نے بتایا نہیں تو یہ اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہوا کچھ نہیں, بہت کچھ ہوتا رہا ہے. اور سب سے بڑی آپ بات میں دیکھیں کہ ان خطوط کا کہیں نہ کہیں جو ہائی پروفائل کیسز ہیں ان سے بڑا تعلق ہے. اور جو ہم نے دیکھا 30 جنوری 31 جنوری 3 فروری کو جو ٹرائلز کے فیصلے جس طرح آئے, رات 1 بجے تک عدالتیں ہوئیں, وہ سارا ایک سینیریو تھا, وہ سب دیکھ رہے تھے, ایسی بات نہیں ہے. اور سپیریئر جوڈیشری آپ اوپر سے آپ جاتے ہیں تو ڈسٹرکٹ جوڈیشری تک جو ہے وہ سارے معاملات ہو رہے تھے. میرے خیال میں جسٹس قاضی فیصل نے یہ کہا کہ جب سے میں چیف جسٹس بنا ہوں اس وقت سے میری واچ کے اندر ایسا کوئی واقعہ نہیں ہوا. مگر ساتھ ہی انہوں نے یہ اس وجہ سے کہا کہ اس سے پہلے جسٹس اطہر من اللہ نے اٹارنی جنرل سے مخاطب ہو کے کہا تھا, جنہوں نے وہ مرزا افتخار کی دھمکی آمیز ویڈیو کی بات کی تھی اور اس کا دہشت گردی کے دفعات ختم کر دیے گئے تھے. اٹارنی جنرل نے کہا کہ اس وقت کی عدالتوں نے ان کے خلاف مقدمات ختم کر دیے, سپریم کورٹ نے کنٹیمپٹ آف کورٹ کے چارجز فریم کیے, اور وہ بھی ابھی تک اس پہ بھی کوئی پروگریس نہیں ہوئی. تو جسٹس اطہر من اللہ نے کہا تھا کہ میاں مرزا افتخار کی آپ نے بات کی تو آپ کو تو حکومت کا کام تھا اس کو سزا دلواتے, کیونکہ مجھے یاد ہے جسٹس اطہر من اللہ نے بطور چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ وہ مرزا افتخار کی دفعات ختم کی تھی, دہشت گردی اور ضمانت بھی دی تھی, اور دہشت گردی کی دفعات بھی ختم کی تھی. تو جسٹس اطہر من اللہ نے اٹارنی جنرل سے یہ کہا کہ آپ کا کام تھا اس کو سزا دلوائیں, کیوں نہیں دلوائی. اور جہاں تک یہ ججز کا جو خط ہے اس سے تو واضح ہو رہا ہے کہ یہ سارے کام جو ہے پولیٹیکل انجینئرنگ ماضی میں بھی ہوتی رہی اور اب بھی یہ ہو رہی ہے. اس کے اوپر جسٹس فائز صاحب نے کہا کہ میری واچ میں تو ایسی کوئی شکایت نہیں ہے, ایسا کوئی واقعہ نہیں ہے. دیکھیں وہی میں کہہ رہا ہوں کہ جسٹس اطہر من اللہ کا اور دوسرے ججز جو ہیں وہ تو ان ججز کے جو الزامات یا جو ان کے کلیم ہیں ان کو انڈورس کر رہے ہیں واضح طور پہ, اور ان کا یہ ہے کہ جو انکوائری نہ کرنا مطلب یہ ہے کہ جو یہ بات کر رہے ہیں پریزیوم یہ کیا جائے یہ بات ٹھیک کر رہے ہیں.
جسٹس قاضی فیصل جو ہیں وہ ان کا جو تھا معاملہ وہ کہہ رہے تھے کہ کوئی ایسی بات ہے ہی نہیں، کوئی ہے تو میرے پاس تو شکایت نہیں آئی. ہیومن رائٹ کی وائلیشن کی بات بھی انہوں نے کی کہ ان ججز نے تو بھی بات نہیں کی، ملک میں کون سی ہیومن رائٹ کی وائلیشن ہو رہی ہے. تو جسٹس قاضی فیصل جو ہیں وہ میرا خیال ہے کہ اس موجودہ حکومت کو ہر لحاظ سے وہ چاہ رہے ہیں کہ کوئی ایسی چیز نہ ہو کہ جس سے نا کہ یہ ڈسٹرب ہو یہ حکومت. اچھا مجھے یہ بتائیں کہ جسٹس منصور علی شاہ نے بھی کچھ ریمارکس دیے، مگر جو ہیومن رائٹس وائلیشن کی جو بات ہوئی تو خط پڑھتے پڑھتے اٹارنی جنرل جب واقعات کے اوپر آئے جو کہ 6 ججوں نے لکھے تھے، جس میں ایک وہ محسن اختر کیانی صاحب کا شاید حوالہ تھا کہ ان کے بھائی کو اغوا کیا گیا، پھر ایک جج صاحب کے سرکاری رہائش گاہ سے خفیہ کیمرے برآمد ہونے کا واقعہ تھا. جب وہ واقعات کی باری آئی اٹارنی جنرل پڑھے لگے تو چیف جسٹس نے ان سے کہا یہ تو ایک انسیڈنٹ ہے نا، آپ انہیں آگے چلے اسکپ کر جائیں، تو واقعات نہیں پڑھنے دیے گئے. آپ کے خیال میں وہ واقعات کیوں نہیں پڑھنے دیے گئے؟ ایسا لگ رہا تھا کہ جو 1 گھنٹہ کے جیسے کوئی پورا پلان ایک ریہرسل چل کے بعد یہ چیزیں ہوئیں اور اتنی کیلکولیٹڈ ہو رہی تھی کہ کوئی ایسا فکرہ بھی نہ جائے لائیو سٹریمنگ میں جس سے موجودہ حکومت کے لیے پریشانی یا اس کا فائدہ کسی اور جماعت کو نہ ہو. لیکن یہ اس میں الزام جو ہیں ججز پہ یہ کہتے ہیں کہ جی پولیٹیکل انجینئرنگ کا ہم پہ دباؤ تھا اور اس کے بینیفیشری جس طرح جیسے اطہر من اللہ کہہ رہے تھے وہ موجودہ حکومت ہے، اور جیسے قاضی فیصل نے اور جیسے منصور علی شاہ نے معاملہ ان کو ہی بھیج دیا. تو وہ ذرا اور چیز دیکھ رہے تھے. لیکن ایک چیز جو مطیع اللہ جان صاحب ماضی میں جو تقسیم تھی اس میں تقسیم ذرا ڈفرینٹ تھی. جیسے قاضی فیصل ان کے ساتھ یہ سارے ججز ماضی میں ان کے ساتھ کھڑے رہے ہر میٹر میں، ٹھیک ہے، لیکن جو بندیال صاحب کے قریبی ججز تھے وہ گو کہ اس بینچ میں نہیں تھے، وہ ذرا ڈفرینٹ سوچ کے آمی. تو یہ تو لگ رہا ہے کہ جو یہ اس بینچ میں جیسے قاضی فیصل جس طرح اور وکلاء ان کے کئی سپورٹر تھے تو وہاں سے بھی ان پہ کوشچن اٹھ رہے ہیں، سوالات اٹھ رہے ہیں، تنقید ہو رہی ہے. دیکھیں ماضی میں اسی طرح ججز اپنے جو ہیں بردر ججز جو ماضی میں ان کے ساتھ تھے وہ بھی ان کی موجودہ اپروچ سے تھوڑا اپنے آپ کو الگ کر رہے ہیں. لیکن ایک مماثلت ضرور ہے ماضی اور حال سے کہ ماضی میں بھی اسٹیبلشمنٹ پرو اسٹیبلشمنٹ اور اینٹی اسٹیبلشمنٹ کی تقسیم تھی اور اب بھی وہی صورتحال ہے. جی بالکل وہ بات ہے. ایک چھوٹی سی میں بریک لوں گا.